الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیچھے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے، ان کا لقب کیا ہے، اور جب اللہ پاک نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام یعنی کہ انسانوں کو بنانے کا ایک مشورے کے انداز میں انہیں بتایا تو پھر فرشتوں نے کیا کہا، قرآن پاک کی روشنی میں آپ نے وہ سنا۔ آج ہم خلیفہ بنانے کی حکمت جو ہے وہ سنیں گے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہے، بلکہ خلیفہ بنانے کی حکمت بندوں پر رحمت فرمانا ہے، کیونکہ عام بندوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے ایک کام حاصل کر سکے، بلکہ عام آدمی تو فرشتے کے واسطے سے بھی وہ جو ہے کلام وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا جس کا نام نبی اور رسول رکھا، اور اسے ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ فرشتوں کے واسطے سے براہ راست اللہ تعالیٰ سے کام حاصل کر کے انسانوں تک پہنچا سکے۔ یہ جو بات لکھی ہوئی ہے کہ واسطے کے بغیر ہم جو عام انسان ہیں، جو جس طرح کے ہم ہو گئے، تو ہم اللہ پاک سے ڈائریکٹ یا فرشتوں سے وہ جو ہے اللہ پاک کے احکام جو ہمیں ہماری طرف نازل کیے گئے وہ ہم نہیں جان سکتے، لیکن جو نبی تھے، جو رسول تھے، جو اللہ پاک کے خلیفہ، وہ یا ڈائریکٹ اللہ پاک سے یا پھر فرشتوں کے ذریعے سے جو پیغامات اللہ پاک نے ہم تک پہنچانے ہوتے تھے وہ فرشتوں کے ذریعے سے نبیوں تک پہنچتے، اور نبی پھر ہماری رہنمائی فرمایا کرتے۔ لہٰذا انسانوں میں سے ہی رسولوں اور نبیوں کو خلیفہ بنا کر بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رحمت، لطف اور احسان ہے۔ اب فرشتے ہیں کیا؟ فرشتے ان کا تعارف کیا ہے، انہیں وہ کون سی مخلوق ہے فرشتے؟ تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے موجود تھے ہے، اور حدیث پاک میں فرشتوں کو نور کے ذریعے سے جو ہے پیدا فرمایا گیا۔ فرشتے نہ ہی مرد ہیں نہ ہی عورت ہیں، اور نہ ہی مرد عورت کے درمیان کوئی تیسری جنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت بخشی، یہ طاقت دی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہیں اسی شکل میں وہ آ سکتے ہیں۔ اسی لیے کبھی انسان کی شکل میں آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، کبھی جانوروں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی کسی اور شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، مطلب مختلف شکلیں جو ہے وہ صورتیں وہ آ سکتے ہیں۔ انہیں یہ اللہ پاک نے طاقت بخشی ہوئی ہے۔ یہ کھانے پینے اور دیگر انسانی عوارض سے پاک اور بے نیاز ہے، یعنی کہ یہ نہ کچھ کھاتے پیتے ہیں نہ اور کوئی جس طرح انسان کام کرتے ہیں یہ وہ کام نہیں کرتے۔ یہ معصوم یعنی ہر طرح کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ جو ہیں ان سے فرشتے جو ہے وہ پاک ہیں، اور یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے یہ وہی کرتے ہیں، اور جان بوجھ کر مطلب کہ اپنے سے کوئی کام نہیں کرتے یا بولے سے، اور نہ یہ جان بوجھ کر نہ یہ بولے سے الغرض کسی بھی طریقے سے یہ احکام الہی کے خلاف جو ہے وہ نہیں جاتے، خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ خدا کے جو عزت کرنے والے جو ہے خدا کے عزت والے بندے ہیں۔ قرآن میں ان کی مختلف ذمہ داریوں کا بیان ہے، جیسے روح قبض کرنا حضرت اسرائیل علیہ السلام کا جو ہے کام ہے، اہل ایمان کی مدد کرنا، رسولوں کی نصرت و حمایت کرنا، وحی لانا حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور کائنات کے کاموں کی جو ہے تدبیر کرنا۔ اب
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام کرنے کا سبب کیا تھا کہ اللہ پاک چاہتے تو بغیر فرشتوں کو بتائے فرشتوں سے جو مشورے کے انداز میں جو اللہ پاک نے انہیں وہ بات بتائی کہ میں اپنا زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں، نائب بنانے لگا ہوں، تو وہ اللہ پاک انہیں بتانے کے بغیر جو بتانے کے باوجود بھی وہ بنا سکتے تھے، انسان کی تخلیق کر سکتے تھے۔ اللہ پاک تو بے نیاز ہیں۔ تو لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کیوں اللہ پاک نے جو ہے وہ فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام کیا؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ علم الہی کامل، ذاتی، محیط، لامناہی، ازلی، ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ مشورے کی حاجت سے جو ہے پاک ہے۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے فرشتوں کو خلیفہ بنانے کی خبر ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ فرشتے تخلیقی آدم کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ پیدائش سے پہلے ہی جسے خلیفہ کا لقب دیا گیا ہے، لقب عطا کر دیا گیا ہے اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی ہے، تو یقیناً وہ کوئی عظیم ہستی ہوگی، اس ہستی کا مرتبہ ہی کچھ عظیم ہوگا۔ تو فرشتوں کی عرض کا مقصد، فرشتوں نے انسان کے بارے میں جو کلام کیا کہ انسان فساد کرے گا، خون بہائے گا، تو اس کلام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تخلیق یا اس کی جو مشیت و ارادے پر اعتراض کرنا نہ تھا، کیونکہ آپ نے پیچھے بھی سنا ہے کہ یہ اللہ پاک کے احکام کو جو ہے نہ بھولے سے نہ جان بوجھ کر بلکہ غرض کسی بھی صورت میں جو یہ اللہ پاک کی خلاف ورزی وہ نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر سوال انہوں نے کیا تو وہ سوال یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ پاک سے کہہ رہے تھے کہ انسان کو بنانا ہی نہیں چاہیے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں یہ اس کی حکمت پتہ چلے، یہ پتہ چلے کہ کیوں اللہ پاک جو ہے وہ انسان کو پیدا کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اعتراض کرنا ان کا یہ بالکل مقصد نہ تھا اور نہ ہی انسان کے مقام و مرتبے کا انکار مقصود تھا، اور یوں ہی انسانوں سے حسد بھی اس کا منشا نہ تھا، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں اور ان سے امر الہی پر اعتراض یا کسی سے حسد جو ہے منصور نہیں۔ ان کی عرض اظہار تعجب اور خلیفہ بنانے کی حکمت، یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے کہ خلیفہ بنانے کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھی۔ گویا انہوں نے یوں عرض کی، اے اللہ، انسانوں کی پیدائش میں کیا حکمت ہے؟ حالانکہ یہ لوگ زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ اگر اس تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو اس کے لیے ہم بھی موجود ہیں، کیونکہ فرشتے اللہ پاک کی ہر وقت عبادت ہی کر رہے ہوتے ہیں، جو دن رات کسی بھی کوتاہی اور اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو پھر فرشتوں کی فساد و خون ریزی کی نسبت کا مستعار، فرشتوں نے انسانوں کی طرف فساد پھیلانے اور خون ریزی کی نسبت اس لیے کی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ اولاد آدم میں سے کچھ لوگ فساد اور خون ریزی کریں گے، اور یہ علم فرشتوں کو یا تو سرات کے ساتھ اللہ پاک کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، یا انہوں نے ان جنات پر قیاس کیا تھا جو پہلے زمین میں آباد تھے، کیونکہ انسانوں سے پہلے ہی جو دوسری مخلوق ہے، جو جنات ہیں، یعنی جن کا مطلب کیا ہے کہ وہ پوشیدہ چیز، پوشیدہ مخلوق، تو جن جو اس دنیا میں ہم سے پہلے ہی موجود تھے، تو انہوں نے مطلب ان پر قیاس کیا کہ وہ جو پہلے بھی زمین پر آباد تھے اور وہاں فساد کرتے تھے، پھر جو جن تھے وہ فساد کرتے تھے، تو اس اندازے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ پوچھا، اس وجہ سے بھی پوچھا۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم آگے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو واقعہ ہے وہ بھی انشاءاللہ، جو تخلیق کا معاملہ تھا وہ بھی انشاءاللہ قرآن پاک کی جو ہے وہ قرآن پاک کے جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، جس طرح قرآن پاک میں تحریر ہے، ہم انشاءاللہ اس حساب سے بھی اس طرح قرآن پاک کے حساب سے پڑھیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز کہ ہم اب اس جو ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز یہ ہوگا کہ اس میں ہمارے لیے درس و نصیحت کیا ہے۔ جو ہم نے اتنا سارا یہ سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ تعارف سنا، اسلام کون ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے
تخلیق کرنے سے پہلے فرشتوں سے مشورے کے انداز میں پوچھا، تو یہ ساری باتیں ہم نے سنی، اور اب ہم اس سے دیکھیں گے کہ ان میں ہمارے لیے جو ہے وہ درس و نصیحت کیا ہے، کہ ہمیں اس سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔